بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ آگ ہے جس پر انہیں صبح اور شام پیش کیا جاتا ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی کہا جائے گا کہ آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے دو طرح کے عذابات کا تذکرہ کیا ہے، ایک عالم برزخ کے عذاب کا جس کو قبر کا عذاب بھی کہہ سکتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ آخرت کے عذاب کا۔ تیسرا دن ہے آج اسی پہ درس چل رہا ہے۔ مختصر سی بات آج عرض کر کے بات ختم کریں گے۔ قبر کے اندر عذاب کا ہونا یہ برحق ہے، قبر میں عذاب کا ہونا برحق ہے۔ اس پہ دو احادیث مبارکہ ہیں جو واقعات ملتے ہیں احادیث میں۔ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گزر رہے تھے قبرستان کے پاس سے، تو دو قبر والوں پہ گزر ہوا، تو آپ نے دیکھا کہ ان دونوں قبروں کو عذاب ہو رہا ہے۔ دکھایا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب کی پھر وجہ بھی بتلائی۔ ایک کو عذاب چغل خوری کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور دوسرے بندے کو جو عذاب ہو رہا ہے وہ پیشاب سے عدم احتیاط کی بنیاد پہ عذاب ہو رہا ہے۔ چغل خوری کس کو کہتے ہیں؟ ادھر کی بات ادھر کر دینا، ادھر کی بات ادھر کر دینا، یہ چغل خوری اس کو کہتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے رب کی نگاہ میں کہ اس میں قبر پہ ہونے والا عذاب رب نے نبی کو دنیا میں دکھا کے امت کو اس کام سے متنبہ کیا ہے، بھئی اس کام سے بچو، بھئی اس گناہ سے بچو۔ دوسرا جس پہ عذاب ہوا فرمایا پیشاب سے عدم احتیاط کی بنیاد، ناپاکی سے بچو، گندگی سے بچو، غلاظت سے اپنے آپ کو بچاؤ، پاکیزہ صاف ستھرا رہنے کی کوشش کرو۔ یہ بات اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اہل قباء کی تعریف میں رب نے قرآن نازل کیا تھا قباء والوں کے بارے میں، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ گناہوں سے توبہ کرنے والوں کو اور پاکیزگی، طہارت، نظافت، صفائی ستھرائی کرنے والوں کو اللہ بڑا پسند کرتے ہیں، اللہ محبوب رکھتے ہیں۔ تو ہمارے نبی بھی بڑے حیران ہوئے تھے، یا اللہ یہ قباء والے کیا کرتے ہیں، اتنی محبت سے یا اللہ تو نے ان کو یاد کیا ہے، ان کی طہارت اور پاکیزگی کو یاد کیا ہے۔ نبی نے پوچھا تھا بلا کے، وہ قباء والوں کیا کرتے ہو، اللہ نے تمہارے بارے میں آج قرآن نازل کیا ہے۔ یا رسول اللہ کرتے کیا ہیں؟ پہلے زمانے کی بات ہے، واش روم تو ہوتے نہیں تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ قضاء حاجت کے لیے باہر جاتے تھے، تو قضاء حاجت کے لیے باہر گئے تو وہاں پہ ڈھیلے بھی استعمال کر لیے استنجے کے لیے، صفائی ستھرائی کے لیے، اور پھر آ کے دوبارہ سے الگ سے پانی سے بھی نظافت حاصل کرتے تھے۔ تو ایک کام میں ڈبل مشقت اٹھاتے تھے۔ اللہ کو یہ ادا ان کی اتنی پسند آئی کہ رب نے ان کی شان میں قرآن نازل کر دیا۔ تو اس لیے اس سے بھی ہے، ہمارے ہاں دیکھا نہیں بعض لوگوں کو اس قدر بے احتیاطی مسلمان کرتے ہیں، جہاں دیکھتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں، پھر پتہ نہیں بعض صفائی کی صورت ہے بھی یا نہیں، نظافت کی صورت، چاہے کپڑے گندے ہو رہے ہیں تب کوئی پرواہ نہیں، جسم گندا ہو رہا ہے تب کوئی پرواہ نہیں۔ یہ بھی گناہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نبی کو قبر میں ہونے والا عذاب دکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ان دونوں قسم کے گناہوں سے محفوظ رکھے۔ دوسرا واقعہ حدیث پاک میں آتا ہے جس کو روایت کرنے والے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ سفر کا واقعہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جا رہے تھے، تو دوران سفر آپ نے جابر سے کہا جابر 2 شاخیں لے کے آؤ، 2 سبز ٹہنیاں لے کے آؤ۔ لے آئے، جی یا رسول اللہ، فرمایا ایک ادھر رکھ دو، ایک ادھر رکھ دو۔
یا رسول اللہ یہ کیوں رکھنی ہے؟ آپ نے رکھ دی، رکھنے کے بعد پوچھا یا رسول اللہ یہ کیوں، اس کا کیا معنی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اصل میں ان دونوں قبروں کو عذاب قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور میں نے یہ سوچا کہ یہ دو سبز ٹہنیاں ان دونوں قبروں پہ رکھ کے اللہ کے دربار میں ان کی تخفیف عذاب کی سفارش کروں۔ بھائی عذاب ہو رہا تھا تو تخفیف کی درخواست کی ہے نا اللہ کے حضور، جب عذاب ہوتا ہی نہیں تو پھر تخفیف کیسی؟ جیسے قرآن کریم میں کافروں کے بارے میں اللہ نے کہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، لا یخف، کوئی تخفیف نہیں ہوگی قیامت کے عذاب میں، کوئی ہلکا پن نہیں ہوگا، جو رب نے مقدر میں کر دیا ہوگا وہ پورا ملے گا عذاب ان کو۔ لیکن یہاں دنیا میں اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ میں نے اس لیے سبز ٹہنیاں رکھوائی ہیں تاکہ میں اللہ کے دربار میں دعا کروں یا اللہ ان کی برکت سے، میری دعا کی برکت سے اللہ ان کے عذاب کو کیا کر دے، ہلکا کر دے، تخفیف کر دے، تھوڑا کر دے اللہ ان کے عذاب۔ تو ان دونوں احادیث سے، ان دونوں واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے، ثواب، قبر میں عذاب بھی ہے، ثواب بھی ہے، یہ دونوں، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ اچھا یہ جو جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، آپ موٹا سا مسئلہ ہے، یہ تو آپ حضرات سارے جانتے ہیں کہ نیک آدمیوں کی روحیں ہوتی ہیں علیین میں اور برے لوگوں کی روحیں ہوتی ہیں سجین میں، یہ قرآن کا فیصلہ، موٹا سا مسئلہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو عذاب ہوتا ہے یہ صرف روح کو ہوتا ہے یا جسم کو ہوتا ہے؟ یہ دونوں کو ہوتا ہے۔ سوال ہے نا، روح کو ہوتا ہے، عذاب روح کو ہوتا ہے یا جسم کو؟ جسم یہاں پڑا ہوا ہے اور روح یا علیین میں ہے یا سجین میں ہے۔ نیک ہیں تو ان کی روح علیین میں، سجین ہے تو ان کی روح ساتوں زمینوں سے بھی نیچے جہاں بھی میرے رب نے وہ مقام بنایا ہے وہ سجین میں ہے، کافروں کی روحیں، گناہ گاروں کی روحیں۔ تو عذاب کس کو ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی عذاب جو ہے نا وہ صرف روحوں کو ہوتا ہے، جسم کا اس سے کوئی تعلق نہیں، جسم تو مٹی ہے، جسم تو پتھر بن چکا ہے، وہ ختم ہو چکا ہے، اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل میں عذاب کس کو ہو رہا ہے؟ روح کو ہو رہا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں نہیں بھئی، روح کو نہیں ہوتا، بلکہ عذاب روح مع الجسم دونوں کے مجموعے کو ہوتا ہے۔ بھئی اس کا جواب ایک حدیث پاک سے بھی ملتا ہے، حدیث جبریل اس کو کہتے ہیں، بڑی مشہور حدیث ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے انسانی شکل میں اللہ کے نبی کے پاس آئے، اور جیسے اب تحیات کی شکل میں میں بیٹھا ہوں ایسے تحیات کی شکل میں آئے اور گھٹنے نبی کے گھٹنے کے ساتھ ملا لیے، اور ملا کے انہوں نے کئی سارے سوال کیے۔ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے سارے، صحابہ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بندہ کون ہے، وہ جبریل امین تھے انسانی شکل میں، اس کو حدیث جبریل کہتے ہیں، یہ صحیح بخاری میں کتاب الایمان میں ہے۔ اب وہ جبریل علیہ السلام انہوں نے کئی سارے سوال، اس میں ایک سوال یہ تھا مل اسلام، مل اسلام، مجھے بتائیے اسلام کیا چیز ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وتقیم الصلاۃ وتصوم رمضان وتؤتی الزکاۃ وتحج البیت، فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، نماز قائم کرو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، اگر استطاعت ہے تو حج بیت اللہ کرو۔ اچھا یہ سارے کام اللہ کے نبی نے کس بات کے جواب میں فرمایا کہ یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ اسلام۔ جزاکم اللہ، یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ اسلام۔ تو روزہ رکھنا روح کا کام ہے یہ جسم کا کام ہے؟ نماز پڑھنا روح کا کام ہے کہ جسم کا کام ہے؟ زکوٰۃ دینا روح کا کام ہے یہ جسم کا کام ہے؟ تو روح تو کیا کہے گی اللہ سے، یا اللہ میرا تو کام بھی نہیں روزہ رکھنا، تو میرے کو کا تو سوال جواب کرنا ہے، مینو کا تو عذاب دینا دو چار کیتا ہوا۔ بس کہہ سکتے نا روح کو، یا اللہ میرا تو کام نہیں، میں نے تھوڑا روزہ رکھنا تھا، یا اللہ میں نے تھوڑا زکوٰۃ دینی تھی، یا اللہ میں نے تھوڑا زبان سے یہ اسلام تو جسم کا کام ہے، عذاب روح کو کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں بھئی، یہ جو عذاب ہوتا ہے یہ روح مال جسم دونوں کو مجموعے کو ہوتا ہے، اس کا روح کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ باقی رہتا ہے، جس کی وجہ سے عذاب اور ثواب کا احساس دونوں کو ہوتا ہے، روح کو بھی ہوتا ہے، جسم کو بھی ہوتا ہے، عذاب ہو تب، ثواب ہو تب، دونوں کا احساس۔ پھر ایک سوال یہاں پہ اور ہوتا ہے کہ اچھا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جسم ہی گل سڑ گیا، جسم سارا ہی گل گیا، سڑ گیا، ریزہ ہو گیا، اور اس کا کوئی ذرہ بھی باقی نہیں ہے، تو پھر کیسے عذاب ہوگا؟ جسم کو پھر عذاب کیسے ہوگا؟ چلو روح کو تو مان لیا ہوگا، لیکن جسم کو کیسے ہوگا؟
تو اس کا جواب بھی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند احمد، موطا امام مالک، یہ 4 حدیث کی بڑی کتابوں کا حوالہ دے رہا ہوں، ان چاروں کتابوں میں وہ حدیث موجود ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے مرنے کے بعد چاہے اس کا سارا جسم ریزہ ریزہ ہو جائے، اسے جانور کھا جائیں، وہ پانی میں غرق ہو کے مر جائے، اسے درندے کھا جائیں، وہ آگ میں جھلس جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، تب بھی اس کی دمچی کی ہڈی باقی رہتی ہے، ریڑھ کی ہڈی پھر بھی باقی رہتی ہے۔ بلکہ اس میں اگلی بات ارشاد فرمائی، اسی ریڑھ کی ہڈی کو اللہ باقی بھی رکھتے ہیں اور اسی سے پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دوبارہ اسی انسان کو زندہ کر کے کھڑا کریں گے۔ تو یہ ریڑھ کی ہڈی باقی رہتی ہے، جس شکل کے اندر بھی انسان چلا جائے اس کو باقی، اب یہ ہڈی باقی ہے، یہ جسم کا حصہ باقی ہے اور عذاب ہو رہا ہے۔ اگر اس کو گناہگار ہے، کافر ہے، اللہ کا نافرمان ہے، اس کو جب عذاب ہو رہا ہے تو اس عذاب کا احساس اس ہڈی کے ذریعے سے پورے جسم کو بھی ہو رہا ہے اور روح کو بھی ہو رہا ہے۔ بھئی اس کی آسان سی مثال ہے، اگر انسان کی انگلی کٹ جائے، خدا نہ خواستہ ایک انگلی کٹ جائے، تو بتاؤ تکلیف صرف انگلی کو ہوگی نا، یہ سارے جسم کو، سارا جسم بے قرار ہوتا ہے۔ ایک ہلکی سی سر میں درد ہونا تو سر میں درد نہیں ہوتی بلکہ سارے جسم پہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے عذاب جب ایک ہڈی تک بھی پہنچ جائے نا تو اس کا ادراک، اس کا احساس روح کو بھی ہوگا اور پورے کے پورے وجود اور پورے کے پورے جسم پر بھی ہوگا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اصل میں اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے نا کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اگر بندہ تھوڑا سا نیند کا مسئلہ ہی سمجھ لے نا، نیند کو سمجھ لے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہم اسی 24ویں بارے میں پڑھ کے آئے ہیں، جب بندہ انسان سو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، انسان کی روح تو گئی، اب جب اللہ چاہیں گے اگر زندگی باقی ہے تو پھر اللہ واپس بھیج دیتے ہیں، اور اگر زندگی باقی نہیں تو سوئے اللہ کہتے چلو بھی اگلا سفر شروع کرو، ایسے ہوتا ہے۔ تو روح تو انسان کی پرواز کر جاتی ہے نیند کی حالت میں۔ اب ایک آدمی سویا ہوا ہو نا، ایک آدمی سویا ہوا ہو اور سونے کی حالت میں آدمی، اگر میں خواب بیان کر رہا ہوں، ایک سونے کی حالت میں انسان خواب دیکھ رہا ہے اور خواب کے اندر وہ اس آگ اس کے جسم کو لگ گئی، وہ اب آگ اس کے بدن کو لگی، کپڑوں کو لگی، اس کی وجہ سے وہ جھلس رہا ہے آگ کے اندر۔ تو جب آگ انسان کے جسم کو لگتی ہے تو پھر وہ چیخو پکار کرے گا یا نہیں؟ اس کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کتنی شدت کی تکلیف ہوگی، لیکن اس سب کے چیخیں بھی مار رہا ہے، تکلیف بھی ہو رہی، اذیت بھی ہو رہی، آگ میں جل بھی رہا ہے، لوگوں کو اپنی جان کی بچاؤ کے لیے آہو پکار بھی کر رہا ہے۔ اس سب کے باوجود ساتھ والا بندہ جاگ رہا ہے، بیٹھا ہوا، اس کو پتہ چلتا ہے؟ ساتھ والے بندے کو پتہ چلتا ہے؟ نہیں چلتا۔ اس کو سارا یہ چیخو پکار بھی کر رہا ہے، اس کا جسم بھی لرزہ ہے، دکھ درد تکلیف بھی اس کو اتنی شدت کی ہو رہی ہے جس کا اندازہ نہیں، اور اس چیخو پکار کے باوجود بھی ساتھ جاگنے والا بندہ بیٹھا ہوا، اس کو اس کا احساس نہیں ہو رہا۔ بھائی یہی کیفیت ہے مرنے کے بعد عالم برزخ کی اور قبر کی۔ قبر میں سب کچھ ہوتا ہے، قرآن نے بھی اس کی تصدیق کیا جو آیت مبارکہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے تمام احادیث نبویہ نے بھی اس کی تصدیق کیا کہ قبر میں عذاب۔ میں نے یہ مسئلہ قدر تفصیل سے 3 درسوں میں اس لیے عرض کیا ہے کہ آج مسلمان اس کا انکار کیے بیٹھے ہیں۔ آج مسلمانوں کا ایک فرقہ معتزلہ کے طرز پہ چل کے اس مسئلے کا انکار کیا۔ وہ کہتے ہیں انسان مرنے کے بعد ختم ہے، کوئی چیز نہیں ہوتی قبر میں، مٹی ہو جاتا ہے، پتھر ہو جاتا ہے، بس اس کے بعد ختم، اس کوئی عذاب و ثواب نہیں ہوتا۔ تو بتاؤ قرآن کی کتنی آیتوں کا انکار لازم آئے گا؟ بتاؤ حدیث کی کتنی حدیث کی کتابوں میں حدیثوں کا انکار لازم آئے گا؟ اگر یہ اب معتزلہ کس کو کہتے ہیں، تھوڑی سی تفصیل ان کے بارے میں۔ یہ معتزلہ اصل میں 2 صدی میں پیدا ہونے والا فرقہ ہے، 2 صدی ہجری میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانہ کو 1 صدی ابھی گزری، آپ کو دنیا سے پردہ کیے ہوئے یہ معتزلہ پیدا۔ معتزلہ کا معنی ہے اعتزال، علیحدہ ہونا، جدا ہونا۔ ان کے عقائد اہل سنت والجماعت کے عقائد سے جدا ہوئے، جس کی وجہ سے ان کا نام معتزلہ پڑا۔ اور ان کے عقائد کیا تھے؟ 2-3 عقائد ان کے چھوٹے چھوٹے۔ پہلا ایک ان کا عقیدہ یہ ہے معتزلہ کا کہ جو انسان گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے نا، گناہ کبیرہ، نماز چھوڑ دینا، روزہ چھوڑ دینا، زکوٰۃ نہ دینا، ماں باپ کو دھکے دینا، ماں باپ کو گالیاں دینا، ماں باپ کو ستانا، جتنے بھی کبیرہ گناہ، کوئی بھی انسان جب کبیرہ گناہ کر لیتا ہے اس پہ جو سزا رب نے لکھی ہے، بتائی ہے قرآن میں، وہ دینا رب پہ واجب ہے۔ نہیں دے گا تو نہیں دے گا، ہاں
میں صحیح کہ یہ صحیح کہا انہوں نے، معتزلہ کا یہی مسلک ہے، معتزلہ کا یہی مذہب ہے۔ اللہ پھر اس وعید کا کیا فائدہ جو رب نے بتائی ہے جب دی نہیں ہے؟ اگر نہیں دیتا رب تو پھر یہ رب گناہ گار ہوتا ہے کہ کہا بھی ہے ماں باپ کی نافرمانی پہ یہ سزا ہے۔ بھئی بندہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اہل سنت والجماعت کا مذہب کیا مذہب ہے؟ جتنا بڑا مرضی انسان گناہ کر لے لیکن اگر اللہ سے معافی مانگ لے تو معافی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہو جاتی ہے۔ اچھا ان کا ایک اور عقیدہ ہے، ان کا ایک اور کہ اگر جو یہ ارتکاب کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے نا، جو گناہ کبیرہ کرنے والا ہوتا ہے، ادھر سے گناہ کبیرہ کیا نہیں، ادھر سے یہ ایمان سے نکل جاتا ہے، ایمان سے، اور کفر میں داخل نہیں ہوتا، ایمان سے گیا کفر میں داخل نہیں، درمیان میں ہے۔ اب یہ کیا کہیں، اس کو مسلمان کہیں یا کافر کہیں؟ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ان کے اس عقیدے کا کیا مطلب ہے اور کیا معنی ہے۔ حالانکہ اس کا پھر مطلب یہی ہے کہ جس نے نماز چھوڑی وہ کیا ہو گیا، جس نے روزہ چھوڑا وہ کیا ہو گیا، جس نے ماں کو گالی دے دی وہ کیا ہو گیا؟ بولو یار، وہ کافر ان کے نظریے میں پکا کافر ہوگا۔ تو میں نہیں لگتا کہ مسلمان لبے فیسانا بڑا مشکل ہو یا نا مسلمان لبنا، سچی بات ہے۔ اسی طرح ان کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ انسان جب قبر میں جاتا ہے تو وہ پتھر بن جاتا ہے، اس کی روح کو ہو جو ہو لیکن اس کے جسم کو کچھ بھی، اس کے جسم پہ عذاب اور ثواب کی کوئی کیفیت بھی نہیں ہوتی۔ تو اس طرح کے ان کے عقائد ہیں۔ اب انہی معتزلہ فرقہ جو فرقہ باطلہ ہے، ان کے پیچھے چلنے والے بعض ہمارے مسلمان پیدا ہو گئے جن کو علم سے کوئی تعلق نہیں، حدیث سے کوئی تعلق نہیں، قرآن سے کوئی تعلق نہیں، قرآن کی سمجھ کوئی نہیں، حدیث کی سمجھ کوئی نہیں، اور وہ بھی معتزلہ کے پیچھے چل کے کیا کہتے ہیں؟ ہاں بھی ہاں، بس صرف عذاب اور ثواب اگر ہوتا ہے تو صرف کس کو ہوتا ہے؟ روح کو ہوتا ہے، جسم کو نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ معتزلہ ہے، یہ فرقہ باطلہ ہے، ان کے پیچھے نہ چلو۔ قرآن کریم نے جو مسئلہ بیان کیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس مسئلے کو بیان کیا ہے، اسی کو سامنے رکھیں گے تو ہم اہل سنت والجماعت کہلائیں گے، ورنہ پھر ان کی صف میں شامل ہوگے تو پھر کل قیامت میں انہی کی صف میں کھڑے کیے جائیں گے۔ اس لیے میں نے 3 درسوں میں مختصر سا یہ مسئلہ عرض کیا ہے کہ بھئی قبر میں، اس لیے ہم مسلمانوں میں سے ہر ایک کو، مجھے بھی، آپ کو بھی، ہر مسلمان کو اپنی قبر کی، آخرت کی بھرپور فکر اور اس کی تیاری کرنی چاہیے، اس لیے کہ قبر میں سب کچھ ہوتا ہے، عذاب بھی ہوتا ہے گناہ کی وجہ سے، اور اگر انسان نیک ہو، میت نیک ہو تو پھر بڑی رحمتیں اور بڑی خوشحالیاں اللہ تعالیٰ قبر کے اندر بھی عطا فرماتے ہیں، اور یہ مشاہدے کی باتیں بھی ہیں۔ ابھی تو درس میں اتنا تفصیلی بات نہیں ہوتی، یہ تو مشاہدے بھی ہیں دنیا کے۔ 25 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، رب نے باڈی کا ذرہ بھی نہیں ہلایا، تر و تازہ اللہ تعالیٰ رزق بھی دے رہے ہیں اور باڈیاں تر و تازہ، ایسے جیسے آج ہوں۔ صحابہ تھوڑے سے پیچھے چلے جاؤ، صحابہ کی ذات میں تو صدیاں بیت گئیں اور وہ شہداء زندہ کے زندہ، صحابہ زندہ کے زندہ، وہ قبروں میں باڈیاں موجود، اسی طریقے سے ان کے جسم۔ تو رب تو کیا بتایا جا رہا ہے، دکھایا بھی جا رہا ہے، دنیا دیکھ بھی رہی ہے، بتایا بھی جا رہا ہے، مشاہدہ۔ گورکنوں سے جا کے کبھی کبھی ملا کرو، یہ گورکن جو ہوتے ہیں نا، ان سے ملا کرو، بڑی کام کی باتیں بتاتے ہیں، بڑا ان کو پتہ چلتا ہے کہ کیا کیا ہوتا ہے، کیونکہ ان کا پیشہ یہی ہوتا ہے نا، قبریں کھودنا اور نکالنا سارا، تو بڑے بڑے واقعات ان سے ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی قبر کی صحیح معنی میں فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی صحیح معنی میں اللہ ہم سب کو تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دعا کو بھی ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے، ہم سب کو، ہمارے مرحومین کو اللہ سب کو قبر کے عذاب سے بھی محفوظ فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔